لاشائے شبیر پہ کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے؟ اب آپ کے سامنے خطیب بدل عمدۃ الواعظین جناب حافظ نجم العباس صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ آپ سب احباب سے بآواز بلند درود کی التماس ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر حمد ہے اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، کریم ہے، احد ہے، صمد ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان کا مالک ہے، نظر نہ آ کے بھی ہمارے قریب ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کی شان کا مالک ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔
کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ قدیر ہے مجبور نہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی اس سے بڑھ کر اور تعریف کیا کروں کہ محمد الرسول اللہ بھی اسے ہی سجدہ کرتا ہے، علی ولی اللہ بھی اسے ہی سجدہ کرتا تھا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا اس وحدہ لا شریک اللہ کا، اس مسجود محمد و علی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان خلق فرمایا، اور پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ خالی نعمت نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ دعا ہے کہ وہ قادر اللہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ پر دائمی استقامت عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ولا و عزا ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، اور یہ ایسا سلسلہ جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے بھی اس کا شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے نفرتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں، منافقتوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں، جھوٹ سے بھری ہوئی اس دنیا میں، ہم جیسے گناہگاروں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر کچھ بندوں نے یہ لفظ بڑا لائٹ کیا ہے، تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانکیں تو شاید شیشے میں خود اپنے آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر اس پر آشوق صلوات محمد علیہ اس پر آشوق دور میں ہم جیسے گناہگاروں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر کائنات کی عظیم ترین صف پہ، اگر توجہ ہو تو لفظ کائنات کی عظیم ترین صف پہ، کائنات کے عظیم ترین ذکر کے لیے اکٹھے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر میں ساتھ نہیں ملا سکا تو پھر یہ میری نالائقی ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، روئے زمین پر مخلوقات خدا میں جو افضل ترین شخصیت ہے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کی آل
ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ دین اسلام ہے، لیکن انہوں نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تو ہم تمہیں ملنے آئیں گے۔ مجلس میں مرشدی کا عجیب سی روحانیت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر جہنم نہیں جاؤ گے، جنت جاؤ گے، یہ بات ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو ہم تمہیں ملنے آئیں گے۔ روئے زمین پر ایک عبادت ہے، عزاداری امام مظلوم کربلا۔ فرمایا تم صف بچھاؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اللہ اس عرفان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ صف تم بچھاؤ، اب تو شاید وہ رواج نہیں رہا، اب تو ماحول چینج ہو گیا۔ جو ہمارا بچپن تھا، آپ بزرگ اس کی تصدیق فرمائیے گا، اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی، اور گھر میں جو سب سے خوبصورت چادر ہوتی تھی نا، سفید رنگ کی، وہ اس مہمان کے شایان شان اہتمام کیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں سید آ رہے، آج ہمارے گھر میں پیر آ رہے۔ بلال کاظمی نے جی ہندوستان کے شاعر سید بادشاہ بلال کاظمی، انہوں نے تخیل دیا ہے صف عزا کے لیے کہ جب صف عزا بچھائی جاتی ہے تو کیسا ماحول ہونا چاہیے۔ کہا کہ جیسا مہمان ہو ویسی مسند ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے ایک شعر لکھا ہے یہاں پر، اس میں الفاظ کا جو ربط انہوں نے لکھا ہے، میرے خیال میں صف عزا کے لیے اس سے بڑھ کر تا وقت حال جو میں حاصل کر سکا ہوں، اس سے بڑھ کر لفظ میں نہیں ہے، ہوں گے لیکن میں اپنی بات کروں جہاں تک میں حاصل کر سکا ہوں، یقیناً ہوں گے، اس لیے کہ سلمان کا اپنا درجہ ہے، ابو ذر کا اپنا درجہ ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حرف آخر ہے، میں اپنی کم علمی کا اعتراف کروں کہ میرے علم کے مطابق ابھی تک اس سے افضل چیز نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ جب صف عزا بچھائی جاتی ہے نا تو نبی زادی گھر تشریف لاتی ہے، وہ بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر والی بی بی، وہ فرماتے ہیں کہ آسماں بچھا دے میرے گھر میں یا رب، کیسی قوم ہے یہ قوم شیعہ جو رونے کے لیے خرچ کرتی ہے۔ بلال کاظمی کہتے ہیں کہ آسمان بچھا دے میرے گھر میں یا رب، اگر لفظوں کا رب دیکھیے گا کیا رب تمہیں بنایا، آسمان بچھا دے میرے گھر میں یا رب،
شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے۔ یہ خالد شاہ جی، اللہ آپ کا یہ سفید آپ بچھانا قبول فرمائے، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ کتنا کریم ہے حسین، اپنے بیٹے شہید کروا کے ہمیں ہمارے بیٹوں کی سلامتی کی دعا دینے کے لیے اپنی ماں کو لے کے ہمارے گھر آتا ہے۔ جس کو میں بھی ساتھ نہیں ملا سکتا، میرا دل تھا فضائل پڑھنے پہ، لیکن جو ماحول بن گیا فضائل والا ماحول نہیں ہے۔ مقصد دیکھیے، جو یہ ایک مرتبہ یا حسین کہہ دیتے ہیں، اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا پیغام ہے۔ پھر اب اچھا جی، وہ اس لیے کتنا بڑا پیغام ہے، قرآن میں مختلف قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن جسے علم صاحب احسن القصص کہا ہے نا، احسن القصص، وہ سورہ یوسف ہے۔ آپ اٹھائیے گا آپ صاحب، سورہ یوسف میں جو دل کو چیر دینے والا لفظ ہے نا، یعقوب علیہ السلام یہ نہیں بیان فرما رہے کہ تم یوں میرے یوسف کو لے کر گئے، تم نے یوں تماچا مارا، تم نے یوں رسیاں باندھی، تم نے یوں کنویں میں پھینکا، تم نے یوں اس کو بیچا، کچھ بھی نہیں بیان فرما رہے، صرف ایک لفظ کہتے ہیں اور چیخ کے روتے ہیں، کہتے ہیں یا اسفا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ یہ ایک مرتبہ ہائے حسین کہنا یعقوب نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے شاید کسی تک پیغام پہنچے۔ دیکھیے، یہ قصے بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں، دو آیتیں پڑھتا ہوں، اسی طرح یہ خدا کی قسم عظیم مجلس ہے، عظیم مجلس ہے۔ قصے بیان کرنے کے لیے دو آیتیں، ایک یہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس قصے بیان کرو شاید کوئی فکر کر لے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مجلس حسین ابن علی کسی کی زد میں نہیں، یہ نصرت حسین میں ہے۔ مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، مجھے بی بی کی لٹی ہوئی چادر کی قسم، مجھے کسی کی زد میں ہم یہاں اکٹھے نہیں، ہم تو بی بی کے بے جرم و خطا مارے جانے والے بچے کی نصرت میں اکٹھے ہیں۔ قصہ بیان کرتے شاید کوئی سوچ لے، ایک آیت، اور دوسری آیت جو ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے حبیب
گزشتہ رسولوں کے قصے تم پر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو۔ ہم ذکر حسین ابن علی اس لیے اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ دنیا کا جتنا بڑا یزید بھی سامنے آ جائے گھبرانا نہیں، ہمارا ساتھ حسین کے ساتھ ہے۔ ہم کسی کی ضد نہیں کر چلے، ہم تو حسین کے ذکر کے لیے کر چلے، اس حسین کے ذکر کے لیے اس کا کون کون سا مسائل بیان کیا جائے۔ روئے زمین پر 1.25 لاکھ نبی گزرے، آدم سے میرے نبی خاتم تک 12 امام ہیں، علی سے لے کے امام زمانہ بادشاہ تک۔ شاید کسی کے دل نازک پہ میرا لفظ اثر کر جائے اور اس کی آنکھ سے کوئی ایسا آنسو نکل آئے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے والوں جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ علم صاحب دعا فرمائیے گا اس امام کا جو سب کون سا مصائب بیان کیا جائے۔ میں نے عرض کیا 1.25 لاکھ نبی گزرے، 313 رسول ہیں، کل 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں، ان میں اس کے بعد ہمارے ہادی 12 امام ہیں نبیوں کے بعد۔ پاک رسول کی اطاعت میں پاک علی سے لے کے امام زمانہ بادشاہ تک ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین۔ یہ واحد شخصیت ہے کہ اس کے اس دنیا میں آنے پر بھی گریا ہوا ہے۔ خصائص حسینیہ میں جعفر سوستی صاحب نے واحد امام ہے، امام حسین بادشاہ، جب اس دنیا میں آئے تو گریا ہوا۔ کسی امام کے آنے کو دنیا میں گریا نہیں۔ جب یہ امام آئے تو پاک رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے شہزادے کو اٹھایا، پیار کیا، کبھی پیشانی چومی، کبھی آنکھیں چومی، کبھی رخسار چومے، کبھی گردن چومے، کبھی ہاتھ چومے۔ حد ہو گیا ایک مرتبہ منہ کھول کے نا اندر سے حسین ابن علی کا منہ جو کائنات کے سلطان نبی نے چوما ہے نا، تو آقا زادی نے پوچھا بابا آپ سب سے حسن سے بھی پیار کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پیار کا انداز بڑا عجیب ہے، بابا کس انداز میں پیار کر رہے ہیں؟ کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، منہ چومتے ہیں، کیا ہے؟ کائنات کے سلطان نبی نے فرمایا فاطمہ فاطمہ میری بچی غور سے دیکھ، کیا یہ انگلی خنجر سے کٹنے کے لیے ہے؟ کیا یہ پیشانی پتھر کھانے کے لیے ہے؟ کیا یہ گلا خنجر کے لیے ہے؟ کیا یہ زبان تیر کھانے کے لیے ہے؟ تڑپ گئی بی بی، تڑپ کے کہتی ہے بابا اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ آواز بیٹی میں نہیں ہوں، ہائے حسرت۔ جیسے ہی وحی کے ترجمان نبی کی زبان سے سنا نا کہ میں نہیں ہوں گا، اب یہ ماں کے دل کی حسرت ہے۔ بی بی کہتی ہے اچھا بابا آپ نہیں نہ ہوں گے تو میں سر پہ چادر لے کے نا
میں مسلمانوں کے سامنے چلی جاؤں گی اور میں جا کے کہوں گی مسلمانوں اسے نہ مارو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز فاطمہ میری بچی اس وقت آپ بھی نہیں ہوں گی، ہے بابا میں بھی نہیں ہوں گی، علی ہوں گے؟ میں نہیں، میری بچی علی بھی نہیں ہوں گی، حسن ہوں گے؟ ماں نہیں، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تڑپ گیا بی بی کا دل، نہ تڑپ کے بی بی کہتی ہے بابا آپ، علی، میں، حسن، ہم چاروں نہیں ہوں گے تو پھر میرے اس بچے کے غم میں روئے گا کون؟ حسرت ہے نا، حسرت ہے نا، آپ بھی سب حسرت ہے، علامہ صاحب یہ حسرت ہے، میرے اس بچے کے غم میں روئے گا کون؟ اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے فرمایا میری بچی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کے غم میں روئیں گے، جس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں کے غم میں روئیں گی، جس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کے غم میں روئیں گے، جس قوم کے بچے حسین کے بچوں کے غم میں روئیں گے۔ اس وقت بی بی نے مدینے میں بیٹھ کے یہ لفظ ارشاد فرمائے، بی بی نے فرمایا اچھا بابا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اچھا بابا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ساری کائنات کی سوچیں چھوڑ دینا، صرف ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچو کہ تم کون ہو، صرف یہ سوچو کہ تم کون ہو، کہ جن کے لیے جو حسین کے غم میں رو رہے ہو، جن کے لیے اللہ کے نبی کی بیٹی نے مدینے میں بیٹھ کے دعا کی تھی، تم فاطمہ زہرا کی دعا کا اثر ہونا، کہا تھا کہ ہر کوئی ایسی قوم پیدا ہوگی۔ اچھا بی بی تو نے مدینے میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کی تھی نا، اچھا بی بی ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، تیری دعا کا اثر ہے، ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، خالد شاہ صاحب کے گھر میں اکٹھے ہیں، تیرے بچے کی صف عذاب بچھائی ہے، تیرے بچے کے غم میں رونے کے لیے فرش عذاب بچھا دیا گیا ہے۔ اچھا بی بی تجھے دعوت دیتے ہیں، بی بی آ کے اپنے بچے کا پرسہ لے، لیکن بی بی آنے سے پہلے ہم تجھے ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں، بی بی اکیلی نہ آنا، بی بی اکیلی نہ آنا، بی بی اپنی اس بیٹی کو ساتھ لے کر آ جو 70 قدم پہ کھڑی ہو کے قرآن سر پہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی تھی نہ مار۔ بی بی اپنی اس بچی کو ساتھ لے کے آنا کہ جو حسین کی شہادت کے بعد پانی کی اتنی پیاسی نہ تھی جتنی آنسوؤں کی پیاسی تھی۔ میں کہتا ہوں اے حسین کی محبت میں رونے کا شوق رکھنے والی بی بی جو کربلا سے لے کے شام تک اس انتظار میں تھی کوئی تو آئے نا جو آ کے مجھے میرے بھائی کا پرسہ دے۔ میں کہتا ہوں بی بی اپنی ماں کے ساتھ آنا، ہم نے تیرے بھائی کے لیے فرش عذاب بچھایا ہے، لیکن بی بی تو بھی اکیلی نہ آنا، اپنی اس بھتیجی کو جو شام کے زندان میں بابا بابا کہتے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعل اللہ من الباقی۔ ازادران امام مظلوم کربلا، اللہ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہو، مجھے مولا غازی شہنشاہ کے علم کی قسم خوش نصیب ہو جو یوں بیٹھے ہو گورنمنٹ پیرے پہ ہے کہ تم جی بھر کے رو لو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ عزا کی قیمت اگر پوچھنا چاہتے ہو نا تو ایک مرتبہ ذرا بقیہ کی جانب رخ کرو اور بقیہ میں اپنی دادی کے پہلو میں لیٹے ہوئے غیرت کے مریض سید سجاد سے پوچھو
کہ اشک ازا کی قیمت کیا ہے کہ جب حسین کے سینے کا تعویذ 3.5 سال کی زہرا سکینہ رونے لگتی تھی نا تو سجاد کڑیاں دکھا کے کہتا تھا سکینہ ظالم ظلم کرے گا، اللہ کچھ کم کے سوا کوئی غم نہ دے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، رونے والوں زیادہ دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہو، کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم روتے روتے مر بھی جائیں تو حق گریہ ادا نہ ہو، اس لیے کہ جس کے غم میں 40 سال سجاد جیسا غیرت مند روئے اور پھر کہے بابا جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا۔ شرما کے نہ رونا، ہائے اس خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس ہائے میں بہت بڑا پیغام ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس ہائے میں پیغام ہے۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے زبانی۔ مجھے شہید محسن نقوی کا مصرع یاد آ گیا، وہ کہا کرتے تھے بچ گیا دین لٹ گیا زہرا کا گھر، وہ کہا کرتے تھے رہ گیا پردہ لٹ گئی زینب کی چادر، بچ گئی جوانی مارا گیا علی اکبر۔ کون کون سا تو کس گھر کا بیان کیا جائے؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب شب عاشور آئی ہے، شب عاشور جو حکم سید زادہ نے دیا ہے، میں کوشش کروں 1-2 فقرہ اس کا پڑھ دوں، مجلس تمام ہو گیا، میرے حصے کا گریہ ہو گیا، مولا قبول فرمائے۔ شب عاشور آئی ہے نا جی، شب عاشور میں مولا عباس ہو بہو علی، مصائب میں بھی عقیدے کو نہ چھوڑنا۔ شہزادہ علی اکبر، میں نہیں کہہ رہا، حسین نے کہا تھا ہو بہو محمد۔ دونوں چچا بھتیجا اکٹھے کھڑے ہیں اور علی اکبر عباس سے کہہ رہے ہیں چچا صبح جب میدان سجے گا نا تو پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور جواب میں سرکار غازی شہنشاہ نے جس پہ وفائیں ختم ہو گئیں دیکھ کے فرماتے ہیں نہیں علی اکبر پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ تو ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور، جانے سے مولا کی آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے۔ میں حسن کا یتیم جو ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ اگر سینے میں دل ہے تو دل سنبھالنا، یہ لفظ غریب زہرا، غریب دست نینوا، سوار دوش نبی حسین بن علی نے سنے، پاس آ کے قاسم کو سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے کہتے ہیں قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے، قاسم تو مجھے عباس سے زیادہ پیارا ہے، تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد۔ ہو گیا گریا، اللہ اکبر۔ 10ویں کا دن تو ہوا، بس آخری لفظ پڑھو جی، مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی کہ اس سے زیادہ میں پڑھ سکوں، صحیح راضی رہیے گا جی، اللہ کو سب قبول فرمائے۔ 10ویں کا دن طلوع ہوا، قاسم چلتا ہوا مولا حسین کے پاس، چچا اجازت دیکھ فرماتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ قاسم پیچھے پلٹتے خیمے میں گئے،
سامنے مادر گرامی تشریف فرما، دیکھ کے فرما کہ قاسم تو ابھی زندہ ہے؟ تو ابھی تک زندہ ہے؟ قاسم کی آواز، خدایا کسی کو میری طرح یتیم نہ کر۔ مولا کی طرف جاتا ہوں وہ اجازت نہیں دیتے، ماں کی طرف آتا ہوں وہ کلام نہیں کرتی، میں کروں تو کیا کروں؟ جیسے یہ لفظ سنے نا تو ماں کا دل مچل گیا، فوراً سے پہلے بازو پہ بتا ہوا تعویذ کھولا۔ مجھ سے اب یہ جو لفظ پڑھ رہا ہوں یہ کتاب کا لفظ نہیں، عجیب ماں ہے جی، عجیب ماں ہے۔ آپ نے لفظ کہا، میں رک کے اس کو کھولتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر دل دکھ جائے، جتنے سید بیٹھے مولا کے دادا جی، میں مرشد جی ہاتھ باندھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ کے لفظ کہتا ہوں، دل دکھ جائے معاف کرنا، لیکن سادات کے گھر کی کہانی ہے۔ آپ نے لفظ بولا، میں فکرہ کرے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے، اگر ہو جائے اس کے پاس ہو ایک بچہ۔ تحسین شاہ جی، عام مائیں لاپرواہی میں بچے پال دیتی ہیں، لیکن جب بیوہ ہو تو پھر وہ لاپرواہی میں بچہ نہیں پالتی، بڑے اتاروں میں آزاد اللہ نے امام مسلم کربلا، پھر وہ ماں بڑے خیال سوچ سوچ کے نا زمانے کی ہواؤں سے بچا بچا کے اس بچے کو پالتی ہے۔ کب میرا بچہ جوان ہوگا، کب میں اس کی شادی کروں گی، میں اس کی دلہن لے کے آؤں گی، اس کا گھر آباد ہوگا، میرے گھر میں خوشیاں ہوں گی، یہ خیال سوچ سوچ کے نا وہ بیوہ بچے کو پالتی ہے۔ کچھ ایسا ہی انداز تھا حسن کی بیوہ قاسم کی ماں بی بی کا۔ بی بی جب قاسم 4 برس کا ہوا نا تو ہر سال بی بی نیا لباس بناتی، نیا لباس بنا کے شہزادے کو پہنا کے بی بی زینب کے سامنے لے کے آتی اور حسرت سے کہتی، بی بی دیکھے نا آج میرا قاسم 4 سال کا ہو گیا، بی بی دیکھو نا، حسرت ہے جو سب، آج میرا قاسم 7 سال کا ہو گیا ہے، آج 10 سال کا ہو گیا ہے، آج 12 سال کا ہو گیا ہے۔ جب 12 برس کا ہو نا قاسم اور نیا لباس پہنا کے شفقت سجید نیا لباس پہنا کے پھپھی کے سامنے لا کے بھتیجی کو کھڑا کر کے بی بی دیکھ کہتی ہے، بی بی میرا قاسم ہو گیا 12 برس کا، جب یہ 13 سال کا ہو جائے گا نا میں اس کی شادی کروں گی، میں اس کی دلہن لے کے آؤں گی۔ رو کے بی بی کہتی ہے، بھابی نہ خود رو، جس نے اتنی حسرتوں سے پالا تھا نا اس نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے لائی مولا حسین کے پاس۔ یہ ہے تہذیب آل محمد۔ جب بھابھی کو آتے دیکھا نا تو امام اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تہذیب آل محمد، وقت کا امام، بسم اللہ بھابھی بولی نہیں، تحریر پیش کی۔
مدت کے بعد اللہ بھائیوں کی جوڑیاں سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کسی بھائی کو اپنے بھائی کا جنازہ ویسے اٹھانا پڑے جیسے حسین نے اٹھایا. سامنے تحریر آئی بھائی کی. اب یہ میں دل کا درد رکھ رہا ہوں. جتنا پیار تھا نا حسن اور حسین کا آپس میں، مجھے لگتا ایسے ہے حسین نے تحریر دیکھ کے زبان کو متحرک نہیں کیا ہوگا، ہاتھ سے اشارہ کیا. قاسم تیاری کا. یہاں پہ شہید محترم ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ قاسم کو موت کی طرف بھیجنا حسین کے لیے اتنا مشکل تھا جتنا ابو طالب کو محمد کو دشمنوں کے حوالے کرنا. تیاری ہوئی، شہزادہ قاسم زین پہ سوار ہوئے. دشمن فوج کا سپاہی روایت کرتا ہے، جو لفظ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ماں کا درد. دشمن فوج کا سپاہی روایت کرتا ہے ایسے لگتا تھا جیسے حسین کے خیموں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہو. شاید ہر بندہ اس درد کو نہ سمجھ سکے، یہ درد سمجھتی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں. 14ویں کا چاند. درد یہ ہے کہ جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگتا تھا، اللہ جانے اس ماں کو کتنا پیارا ہوگا. چلے قاسم زین پہ سوار ہوئے، لڑتے رہے زین سے زمین پہ. بس حتمی آخری لفظ، اب مجھ میں شکت بھی نہیں. مولا آپ سب کا پوچھا قبول فرمائے. زین سے زمین پر آئے. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ آپ کو اس رب کے سوا کوئی غم نہ دے. بڑا بہادر تھا قاسم. زین پہ تھا قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. جب باپ والا بچہ گرے نا تو اس کے گرنے کا انداز اور ہوتا ہے. جب کوئی یتیم گرے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے. جب کربلا کے میدان میں حسن کا یتیم قاسم گرا ہے نا تو گرتے ہوئے آقا کو نہیں بلایا، چچا کو نہیں بلایا، خیمے کی طرف منہ کر کے یتیموں کی طرح رو کے کہتا ہے اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. کوئی اتنا درد تھا حسین کو قاسم کا. حسین نے کہا عباس میرے ساتھ چل، میرا قاسم گر گیا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، ادھر سے عباس چلے ادھر سے حسین چلے. جب بنی ہاشم کے دونوں شیروں کو آتے یزیدیوں نے دیکھا، فوجوں نے دوڑنا شروع کیا. دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگے، بائیں کے دائیں بھاگے. جیسے گھوڑے بھاگتے تھے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے زندہ قاسم پامال ہونے لگا. آواز لگی مولا مجھے بچائیے، آقا مجھے بچائیے. جب گھوڑے ہٹے فوجیں ہٹی، حسین نے نظر یمین و شمال، حسین نے دائیں بائیں دیکھا، قاسم نظر نہیں آیا. آواز قاسم زمانے کا غریب بلاتا ہے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا. قاسم غریب چچا بلاتا ہے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا. اللہ جانے کتنا درد تھا حسین کو قاسم کا. ایک مرتبہ آبا کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے کہتے ہیں قاسم میں وقت کا امام ہو کے حکم دے کے کہتا ہوں جس حالت میں ہو جواب دو. کربلا کی تپتی ریت سے کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھا، کوئی یہاں سے اٹھا. مولا آقا میں یہاں